أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دن کہ جب ہم پکاریں گے ہر انسان کو، تمام انسانوں کو ان کے اماموں کے ساتھ، اماموں کے بدولت یا کے ذریعے، سو جو دیا گیا اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں یا دائیں طرف، سو وہ پڑھے گا اپنی کتاب، وہ پڑھیں گے اپنی کتاب کو، اپنے نامہ اعمال کو، اور ان پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ظرف زمان متعلق فعل محذوف سے اس کی تقدیر اذکر مضاف بنا دیں گے۔ ندعو کل اناس بامامہم مضاف الیہ بن جائے گا، اور مضاف الیہ مل کر کے ظرف بن جائے گا اذکر کا، یعنی اذکر یوم دعوتنا کل اناس بامامہم، اس طریقے سے ہو جائے گا۔ تو مضاف الیہ سمجھانے کے لیے یہ تحلیل کر رہا ہوں۔ اذکر یوم دعوتنا کل اناس بامامہم، ندعو فعل با فاعل، کل مضاف، اناس مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر کے مفعول، اور بامامہم اس کو متعلق بنا دیں گے ندعو سے۔ ندعو فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر کے ظرف بنا دیں گے اذکر سے، اور اذکر اپنے ظرف سے مل کر کے جملہ انشائیہ۔ فمن اوتی فا عاطفہ، اوتی من موصولہ، اوتی فعل مجہول نائب فاعل، کتابہ مفعول، فعل مجہول نائب فاعل اور مفعول سے مل کر کے شرط، فأولئک یقرؤون کتابہم، فا رابطۃ لجواب الشرط، اولئک مبتدا، یقرؤون کتابہم فعل فاعل مفعول، واو عاطفہ، لا یظلمون فتیلا فعل مجہول نائب فاعل، اور فتیلا مفعول مطلق نائب عن المصدر لأنہ مقدارہ، تو لا یظلمون ظلما فتیلا اس طریقے سے ہو جائے گا۔ ولا یظلمون فتیلا کو حال بھی بنا سکتے ہیں، محل منصوب بھی ہو سکتا ہے، یقرؤون کے اندر جو ضمیر ہے اس کو ذوالحال بنا کر کے، اور یہ حال بن جائے گا اور فاعل بن جائے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اولئک مبتدا اور یقرؤون کتابہم خبر، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ، ولا یظلمون فتیلا یہ جملہ فعلیہ۔ جی مفتی صاحب، جی یہ مدارک میں ایک چیز لکھی ہوئی تھی، اس کے سمجھ نہیں آئی۔ یہ بھی امامہم جو لکھا ہے نا، اس میں لکھا ہے البائی للحال والتقدیری، جی اس کا اس کا الباء للحال، والتقدیر مختلطین بامامہم ای، ہاں یعنی یوں کہنا چاہتے ہیں کہ جو بامامہم ہے اس کو مقدر مختلطین یا معروفین یا مصحوبین اس سے پہلے مانیں گے،
اور بھی امامہم کو اس کا متعلق بنا دیں گے، اور مصحوبین معروفین مختلطین اپنے متعلق سے مل کر کے حال بن جائے گا، اچھا اور کل اناس یہ ذوالحال بنا دیں گے، صحیح ہے تمام لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ تعریف کیا ہوا ہونے کی حالت میں، ان کے اماموں کے ساتھ ہونے کی حالت میں، ان کے اماموں کے ساتھ مکس ہونے کی حالت میں، مختلط ہونے کی حالت میں ہم پکاریں گے، صحیح تو جی کل اناسن کو ذوالحال بنا دیں گے، اور مصحوبی نبی امامہم، مختلطی نبی امامہم، معروفی نبی امامہم، اس طریقے سے وہ جی حال بن جائے گا، اور صحیح حال ذوالحال مل کر کے مفعول بنا دیں گے۔ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب ایک اور سوال ہے کہ یہ جو یوم ہم لوگوں نے تو محذوف اذکر کا کہا، تو میں دیکھ رہا تھا اس میں روح المعانی میں اس کی کافی ساری تفصیل لکھی ہوئی تھی کہ اس کو ہم لا یظلمون کے ساتھ بھی اس کو کر سکتے ہیں ظرف، اور پیچھے جو ہے میرا خیال ہے فضلنا ہم جو پچھلی آیت میں گزرا ہے اس کے ساتھ بھی اس کا کر سکتے ہیں۔ جی، تو اس میں ایک دو تفسیر مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس میں کوئی اشکال بھی انہوں نے لکھے تھے کہ اگر اس کو لا یظلمون کے ساتھ کریں تو فا کی عمر عمل نہیں کرتا کیونکہ اس کے اوپر فا آ گیا ہے، فمن اوتی کتابہ، تو وہ مجھے کچھ تفسیر سمجھ آئی نہیں تھی، وہ این کے اوپر اس کو دیکھ لیں گے آج جس طرح آپ کہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی دیکھ لینا ہے، لگا دے بسم اللہ۔ جی جی بالکل دیکھ لیتے۔ یعنی یوم کو ظرف بنا سکتے ہیں لا یظلمون فتیلا کا بھی، یعنی یوں ہو جائے گا کہ لا یظلمون فتیلا یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ بتی کے تاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے جس دن ہم تمام لوگوں کو پکاریں گے ان کے امام کے ساتھ۔ صحیح، یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہ نا جی جی، اس کے بعد یہ والا جس کا زیادہ صحیح سمجھ آیا تو اس کا تو آپ نے پہلا یہ تو آپ نے بتایا نا جو کہ فی بیان تفاوت احوال بنی آدم فی الآخرۃ بعد بیان حالہم فی الدنیا، ویوم مفعول به لفعل محذوف اذکر یوم ندعو، یہ تو ہو گیا۔ وجوز ابن عطیہ وغیرہ ان یکون ظرفا لفعل يدل علیہ لا یظلمون، ابن عطیہ نے جائز قرار دیا اور ان کے علاوہ نے یہ کہ یوم ظرف بنے اس فعل کا جس پر لا یظلمون دلالت کرتا ہے، ولم يجعل ظرفا له بناء على ان الفاء لا يعمل ما بعدها فيما قبلها ولو ظرفا، اور ظرف نہیں بنایا اس کے لیے، ہاں یعنی اذکر کے لیے، اور ظرف نہیں بنایا اذکر کے لیے بنیاد رکھتے ہوئے اس بات پر کہ فا نہیں عمل کرتا ہے اس کا مابعد اس میں جو اس سے قبل ہو اگرچہ ظرف ہو۔ وجوز ابن عطیہ وغیرہ ان یکون ظرفا لفعل يدل علیہ لا یظلمون قیلا، ولم يجعل ظرفا له، ولم يجعل ظرفا له بناء، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر فمن أوتي كتابه بيمينه یہاں فا کون سا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ وہ فمن والا ہے یا
وجوز ابن عطية وغيره أن يكون ظرفا لفعل يدل عليه لا يظلمون، یعنی ظرف ہو اس فعل کا جس پر لا یظلمون دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے، اوکے. یعنی یوما کو ظرف بنا رہے ہیں اس کا. لا یظلمون دلالت کرتا ہے، لا یظلمون کا دلالت کرتا ہے، اور نہیں بنایا ظرف. ولم یجعل ظرفا لہو، لہو یہ کس کے لیے جا رہا ہے وہ دیکھ رہا ہوں. ولم یجعل ظرفا اسی فعل کے لیے. ولم یجعل ظرفا لا یظلمون بناء على ان الفاعل لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. اچھا لا یظلمون فتیلا، تو یوں کہتے ہیں کہ جائز قرار دیا ابن عطیہ اور ان کے علاوہ نے یہ کہ یوم ظرف بنے اس فعل کا جس پر لا یظلمون دلالت کرتا ہے، اس فعل کا جس پر لا یظلمون دلالت کرتا ہے. مطلب اس ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا اس دن. تو وہ دن کیا ہے؟ وہ دن یہ ہے یوم ندعو کل اناس. یعنی یہ لا یظلمون میں جو یعنی کب ظلم نہیں کیا جائے گا، وہ اس دن نہیں کیا جائے گا. ظرف بنے اس فعل کا جس پر لا یظلمون دلالت کرتا ہے. ولم یجعل ظرفا لہو، اور نہیں بنایا گیا ظرف لا یظلمون کے لیے بنیاد رکھتے ہوئے اس بات پر کہ فا نہیں عمل کرتا ہے اس کا ما بعد اس میں جو اس سے ماقبل ہے اگرچہ ظرف ہو. یعنی لا یظلمون یوم ندعو کل اناس بامامہم، لا یظلمون یوم ندعو کل اناس بامامہم. ابن عطیہ نے اس کو اس کا جائز قرار دیا، جبکہ آگے چونکہ فا آ رہا ہے فمن اوتی کتابو، یہ بھی اسی سے متعلق ہے. تو کہتے ہیں کہ چونکہ ظرف ہو تب بھی اس میں فا نہیں عمل کرتا اپنے بعد والوں میں، تو چونکہ یظلمون بعد میں آ رہا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اس پر عمل نہیں کرے گا کیونکہ پیچھے فمن آ گیا ہے، اس لیے باقی نے گویا اجازت نہیں دی. ولم یجعل ظرفا لہو، یعنی یہ دو آرا سمجھ میں آ رہی ہے کیا؟ ایک فا اولئک والا بھی تو ہے نا فا. فمن والا تو عاطفہ والا ہے نا، فا اولئک والا دوسرا ہے جو. یہ وہاں پہ شرط ہے میرے خیال. جی جی عبارت اصل میں اس سے کھل نہیں رہی، وضاحت نہیں ہو رہی کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. پہلے تو وہ ڈھونڈنا ہے کہ لا یظلمون جس پر دلالت کرتا ہے وہ فعل کیا ہے نا، کیونکہ ان یکون ظرفا لفعل یدل علیہ لا یظلمون، یہ کہ ظرف ہو اس فعل کے لیے جس پر لا یظلمون دلالت کرتا ہے. لا یظلمون فاولئک یقرؤون کتابهم ولم يجعل ظرفا له بناء على ان الفاعل لا يعمل ما بعدها
کہ اس کا ما بعد عمل نہیں کرتا اس کے ما قبل میں اگرچہ ظرف ہو. فاقہ ما بعد اولئک یقرؤون کتابہم مان لیتے ہیں اور اس کا ما قبل یوم ندعو کل اناس. وجوز أيضا أن يكون مبتدأ وهو مبني لإضافته إلى غير متمكن والخبر جملة فمن أوتي. اوکے، اور جائز قرار دیا ہے یہ بھی کہ مبتدا ہو، یعنی یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہ مبتدا بنا دے. وہ مبنی، تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ مبتدا تو مرفوع ہوتا ہے تو یومو کیوں نہیں، اور یوم تو اس کا جواب دیا ہے. مبنی ہے اس کی اضافت کی وجہ سے غیر متمکن کی طرف، یعنی یوم کی اضافت اس میں غیر متمکن کی طرف ہے، مطلب غیر متمکن کی طرف ہے، اس وجہ سے وہ منصوب ہوگا. تو یہ مبتدا بن جائے گا، اور خبر فمن اوتی کتابہ ویقدر للربط فیہ وفیہ ان المنقسم الى متمکن وغیر متمکن هو الاسم لا الفعل وما في حيزه هنا فعل مضارع على ان بناء اسماء الظروف المضافة الى جملة هو احد ركنيها بناء على مذهب الكوفيين والبصريون لا يجوزون ذلك وما هذا هو تخريج متکلف. ٹھیک ہے، اور مقدر مانا جائے گا اس میں ربط کے لیے فی ہی، یعنی فمن اوتیا کتابہ فی ہی، یعنی فی وہ ہی یوم کی طرف لوٹانے کے لیے کہ جو شخص اس دن میں، تو ایسا مقدر ماننا پڑے گا اس میں تاکہ وہ مبتدا کے ساتھ ربط قائم ہو. تو کہتے ہیں کہ اور مقدر مانا جائے گا ربط کے لیے اس میں لفظ فی ہی، یعنی فمن اوتیا کتابہ فی ہی، اس طریقے سے ہو جائے گا بیمینہ. ہاں، وفیہ، اور اس میں یہ خرابی لازم آتی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ان المنقسم الی غیر متمکن، یعنی وہ جو تقسیم ہوتی ہے متمکن اور غیر متمکن کی طرف، وہ تو اسم ہے، فعل نہیں ہے. اور یہاں جو اس کے مقابلے میں آ رہا ہے وہ فعل مضارع ہے، فاولئک یقرؤون کتابہم، تو وہ تو مضارع آ گیا. تو کہتے ہیں کہ اعلی ان بنا اسماء الظروف المضافۃ الی جملۃ هو احد رکنیہا، یہ کہ ان بنا اسماء ظروف المضافۃ، یعنی اسماء ظروف کا مبنی ہونا جس کی اضافت ہو جملے کی طرف، وہ اس کے دو رکنوں میں سے ایک ہونا ہے، بنیاد رکھتے ہوئے کوفیین کے مذہب پر. اور بصریون اس کو جائز قرار نہیں دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ تخریج ہے جس میں تکلف کیا گیا ہے، یعنی یہ با تکلف تخریج ہے. وجوز ایضا کونہ ظرفا لفضلناہم، فضلناہم کا بھی ظرف بنا سکتے ہیں، یعنی فضلناہم یوم ندعو کل اناس بامامہم. وتبدیل البشر علی سائر الحیوانات یوم القیامۃ بین، اور بشر کی تفضیل تمام حیوانات پر قیامت کے دن واضح ظاہر ہے. وبہ قال بعض النحاة الی انہ قال فضلناہم بالثواب، اور اس کے بعد نحویین قائل ہوئے ہیں مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو فضیلت دی ثواب کے ذریعے. وفیہ انہ ایو تبذیل للبشر ذلک اليوم والکفار منہم اخص من کل شیء، اس میں یہ کہ ایو تبذیل للبشر ذلک اليوم، کون سی تبذیل ہوگی بشر کی اس دن، حال یہ کہ کفار تو ان میں سے ہر چیز سے زیادہ خسیس اور کمینے اور کمتر ہوں گے. الا ان یقال یکفی فی تبذیل الجنس تبذیل بعض افرادہ، یعنی تفضیل الجنس میں جنس کی فضیلت دینے میں اس کے بعض افراد کی فضیلت دے دینا کافی ہو جائے گا، لہذا یہ اشکال واقع نہ ہوگا. کیا تو نہیں کہتا، لوگ کہتے ہیں الرجال افضل من النساء ما ان من النساء من هي افضل من بعض الرجال بمراتب، باوجود یہ کہ بعض عورتیں مردوں سے بھی، بعض مردوں سے بھی افضل ہوتی ہیں مراتب کے اعتبار سے، تو جنس کے اعتبار سے جنس کے افراد پر تفضیل ہو جائے گی. بہرکیف وہ محل نظر ہے پہلی چیز جی جو ابن عطیہ حضرت، اس میں جو آپ نے ابھی بتایا اس سے مجھے لگا کہ کہیں یہ تو نہیں کہہ رہے کہ اگر اوتیہ سے متعلق کریں گے یوم کو تو فا سے پہلے آ گیا ہے یوم، تو یہ صحیح نہیں ہوگا کہ جو اوتیہ سے متعلق کیا جائے یوم کو. آپ نے ابھی جو فی ہے والی جو بات بتائی نا، اس سے مجھے اس عبارت کا مطلب
یہ لگا کہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یوم کو اوتیہ سے متعلق کریں گے تو یہ صحیح نہیں ہوگا کیونکہ یہ فا سے پہلے آ گیا ہے، اور اگر چاہے ظرف ہو لیکن فا سے پہلے آ جائے تو فا اس پہ عمل نہیں کرے گا، ایسا مطلب کہ یظلمون کا فعل جو ہے وہ اوتیہ ہے یا کچھ وہ جو دلالت کرنے والی جو آپ نے بات کہی تھی. کیا ہے لا یظلم؟ وہ جو اوپر جو تھا نا کہ یہ جو اگر یعنی ظرف بنایا جائے ظرف لا ہو تو یظلمون کے فعل کا جس پر لا یظلمون دلالت کرتا ہے، تو تو لا وہ اوتیہ یظلمون جس فعل پر دلالت کرتا ہے وہ ڈھونڈ لیا. اوتیہ بے یمین ہی اوتیہ بے یمین ہی جو ہے وہ دلالت کرتا ہے کہ وہ لا یظلمون ہوں گے، ایسا ہے. اوتیا کتابہ ویسے تو بیمینہ، لا یظلمون کا فعل ہے، مطلب لا یظلمون پر دلالت کرنے والا. من اوتیا کتابہ بیمینہ، اوکے. ولم یجعل ظرفا لہ، اور ظرف نہیں بنایا جائے گا اس کے لیے. بنیاد رکھتے ہیں اس بات پر کہ فاعل نہیں عمل کرتا ہے، اس کا مابعد اس کا مقابلہ اگرچہ ظرف. یہ تو ایسے لگتا ہے کہ ابن عطیہ نے جس چیز کو جائز قرار دیا ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جائز نہیں ہے. حال یہ ہے کہ اس کو نہیں بنایا جاتا ظرف، یعنی اسی پہ رد کر رہے ہیں اس بات کو. بادلے والی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ پہلے والی ہی کی بات کو رد کرے، لیکن پہلی والی بات میں وہ یعنی یظلمون کا یوما کو اس کا ظرف بنا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ فعل وہ فعل جو ہے، جی ہاں وہ جی، فعل تو اوتیا ہو سکتا ہے اس فعل کا، ہے نا، کہ اسی کی وجہ سے ظلم نہیں کیا جائے گا کیونکہ ان کو دائیں ہاتھ پہ کتاب دی گئی ہے، اور جن کو نہیں دی گئی ہوگی ظاہر بات ہے وہ بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے، ان کو جو بدلہ پورا ملے گا. حالانکہ ایسا کرنا درست نہیں ہے. اس کا مابعد لا یعمل ما بعدہ فیما قبلہ، فا اس کا مابعد عمل نہیں کرتا اس کے ما قبل میں اگرچہ ظرف. ٹھیک ہے. تو من اوتیا کتابہ یہ عمل نہیں کرے گا یوم کے اندر، یعنی اس کا ظرف نہیں بن سکتا. مطلب یہ کہ لا یظلمون فتیلہ کا ظرف بنانے کو پسند نہیں کیا گیا ہے. مطلب کہ یہ ابن عطیہ کی اس بات کو گویا رد کر رہے ہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے. تو فا کا ما قبل کیا ہوا؟ فا کا مابعد، فا کا مابعد من اوتیا کتابہ بیمینہ، اس کا ما قبل ہو گیا یوم ندعو کل اناس بامامہم. تو یہ فا کا مابعد فا کے ما قبل میں عمل نہیں کرے گا اگرچہ ظرف ہی کیوں نہ ہو. ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. یعنی یوں کہ من اوتیا کتابہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس طریقے سے ایسا نہیں ہو سکتا. یوں ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اور حضرت یہ ولا یظلمون فتیلہ اس کو حال بھی بنا سکتے ہیں اوتیہ کا یا یقرؤون کا؟ ہاں بنایا تھا نا. ہاں صحیح ہے. مجھے یقرؤون کے اندر مفعول ضمیر ذوالحال اور لا یظلمون فتیلہ اس کو حال ذوالحال مل کر کے فاعل، اور فعل فاعل مفعول مل کر کے خبر. بالکل، جزاک اللہ. بہت اچھا، ماشاء اللہ. اور یہ جو یہاں پہ تفسیر جو لکھی تھی کہ یہ تقسیم جو ہے متمکن اور غیر متمکن کی، یہ اسم میں ہے، تو یہ اس کی بات ہو رہی تھی کہ یہاں پہ جو کہا گیا یوم ندعو کے ساتھ جو ہے وہ مضاف ہے جو کہ فعل ہے، جبکہ یہ تقسیم جو ہے وہ یوم اگر مضاف ہو اور مضاف الیہ اس کا اسم ہو، اس کی صرف تفصیل ہے متمکن اور غیر متمکن میں. یہ اس کی یوم کی اضافت جو ندعو کل اناس بامامہم، تو وہ ندعو جو فعل ہے نا، جی بالکل اس کی بات ہو رہی ہے. اس کی بات ہو رہی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ مبنی ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا غیر متمکن اور غیر متمکن کی تقسیم، وہ تو اصل میں اسم کے ساتھ اضافت ہو ساتھ ہوتا، ٹھیک ہے، تب ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہاں تو فعل ہے. یہاں تو فعل کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا
اور زیادہ گمراہ ہوگا. من شرط، حرف شرط، کانا فعل ناقص، اندر ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے من کی طرف. آنا فی ہذہ، کانا کی خبر، کان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے شرط بن جائے گا، اور فہو فی الآخرۃ عامہ یہ جواب شرط بن جائے گا. فا رابطۃ لجواب شرط، ہوا مبتدا، اعمی فی الآخرۃ، فی الآخرۃ متعلق اعمی سے، اور اعمی اپنے متعلق سے مل کر کے خبر. تو اعمی کو ہم معطوف علیہ بنا دیتے ہیں، اور واو حرف عطف، اور ادلو اس میں تبدیل، اندر ضمیر ہے ممیز اور سبیلا تمیز، ممیز تمیز مل کر کے معطوف علیہ مل کر کے خبر بنا دیں گے، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے جواب شرط، اور شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. اور یہ لوگ آپ کو اس چیز سے ہٹانے ہی لگے تھے جس کی ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی، تاکہ آپ ہماری طرف اس کے علاوہ دوسری بات کی نسبت کر دیں، اور اس صورت میں وہ آپ کو اپنا دوست بنا لیتے. واو استینافیہ، ان مخففہ من المثقلہ، یعنی اصل میں انہم تھا اور ہم کو حذف کر دیا اور ان کو ان کر دیا، تو مخففہ من المثقلہ، اور ہم اس کا اسم محذوف ہے، اور کادو فعل اندر ضمیر ہے وہ اس کا اسم افعال مقاربہ میں سے ہیں. تو جیسے افعال ناقصہ میں فعل ناقص کا اسم اور خبر ہوتی ہے، ایسے ہی افعال مقاربہ میں ان کا اسم اور خبر ہوتی ہے. تو کادو کے اندر ضمیر جو ہے اس کو اسم بنا دیں گے، اور لیفتنونک، لام الفارقۃ بین المخففۃ والنافیۃ، یہ لام فرق کرنے والا ہے ان مخففہ اور نافیہ کے درمیان. گویا کہ لام آ گیا تو اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ ان نافیہ نہیں ہے بلکہ ان مخففہ من المثقلہ ہے. یفتنون فعل با فاعل، کاف مفعول، ان حرف جار، الذی اس میں موصول، اوحیناہ الیک، اوحینا فعل با فاعل، اور الیک متعلق، فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے صلہ، موصول صلہ مل کر کے مجرور، جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے یفتنون سے. اور لتفتری علینا غیرہ، لام تعلیل کے لیے، تفتری فعل با فاعل، اور علینا یہ متعلق بنا دیں گے، اور غیرہ یہ مفعول، فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے بتاویل مفرد مجرور اور جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے یفتنون سے. اور یفتنون فعل فاعل مفعول اور دونوں متعلق سے مل کر کے کادو کی خبر، اور کادو اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے ان کی خبر، اور ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ. وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، واو عاطفہ، اذن حرف جزا و جواب، اور لام یہ واقعۃ فی جواب شرط مقدر، یعنی لو فعلت لاتخذوک، لو فعلت لاتخذوک خلیلا. تو اتخذو فعل با فاعل، کاف یہ ذوالحال اور خلیلا، یا پھر کاف مفعول اول اور خلیل مفعول ثانی. اتخذو فعل فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر کے جواب شرط، اور شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ.
حضرت اس میں کادو کے بارے میں تھوڑا سا لکھا ہوا ہے، اگر اجازت دیں تو میں شیئر کرتا ہوں تھوڑا سا. اردو میں ہی لکھا ہوا ہے لیکن وہ سمجھ جانے کے لیے میں بڑھا دیتا ہوں، اس کو بڑھا کر دیتا ہوں. ان مخففہ من المثقلہ ہے، اصل میں ان نہ تھا، اس کا اسم ضمیر شان ہے اور فعل مضارع پر آنے والا لام فارقہ ہے جو نافیہ اور مخففہ کے درمیان امتیاز کے لیے آتا ہے. کاد افعال مقاربہ میں سے ہے اور فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے. اگر یہ کلام مثبت میں ہو تو فعل کی نفی کرتا ہے، یعنی یہ بتلاتا ہے کہ بعد میں آنے والا فعل واقع نہیں ہوا، البتہ قریب الوقوع تھا. جیسے کاد یزیغ قلوبہم، تو کاد کے بعد مثبت کلام ہے نا یزیغ، پہلے مضارع پر داخل اگر یہ کلام مثبت میں ہو، ہاں تو کاد یزیغ قلوبہم پورا مثبت کلام ہے، تو کاد ان یزل، اور اگر یعنی قریب ہے کہ ٹیڑھے ہو جاوے، یزیغ کہنا چاہیے تھا. اور اگر یہ کلام منفی میں ہو تو فعل کا اس بات کرتا ہے، یعنی یہ بتلاتا ہے کہ بعد میں آنے والا فعل واقع ہوا ہے اگرچہ وقوع کی امید نہ تھی. جیسے وما کادو یفعلون، فذبحوها وما کادو یفعلون، انہوں نے اس کو ذبح کر دیا، قریب نہیں تھا کہ وہ کرتے، یعنی کر لیا، پا لیا مقصود انہوں نے. جی. تو اور لم یکد ان یذل، فتن یفتنو فتنتن، گمراہ کرنا، یہ اس کے بعد کی بات ہے. تو اتنا بات یاد رکھ، یعنی اتنی بات یاد رکھنے کی کہ اگر کلام مثبت میں ہو تو فعل کی نفی کرتا ہے، بالکل. اور اس کا کیا کلام مطلب منفی ہے؟ میں ہو تو فعل کا اس بات کرتا ہے. جی. اور یہ یزیغ قلوبہم یعنی کہ قریب تھا کہ کیا ہو جاتا ہے ان کے دلوں کو ٹیڑھے ہو جاتے، ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. تو یزیغ اور یہ یزل دونوں ایک ہی ہیں میننگ ان کی؟ اصل میں یزیغ کہنا چاہیے تھا یہاں، لیکن پتہ نہیں کیوں ایسا. پھسلنے کے معنی میں زل یزل، پھسل جانا، پھسل جانا، پھسل جانے کے معنی قریب تھا کہ وہ پھسل جاتے. اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے. وہ قرآنی مثال نہیں دی انہوں نے، ویسی لکھ دی کا ہے، یہ کوئی بات لکھ دی. وہ مفہوم کے اعتبار سے مثال دی ہے. بالکل بالکل، جزاک اللہ خیر. آگے چلیں. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑے سے مائل ہو جاتے. لولا حرف امتناع لوجود، ان ثبتناک، ان مصدریہ، یعنی لولا تثبیتنا ایاک، اس طریقے سے ہو جائے گا، یہ تحلیل ہوگی. مصدریہ بتانے کے لیے تحلیل کی ہے. تو یہ ذہن میں نہ رہے کہ مضارع پر ہی ان مصدریہ آتا ہے، ماضی پر بھی آتا ہے، دیکھا. تو ان مصدریہ، ثبتنا فعل با فاعل اور کاف مفعول، فعل فاعل اور مفعول مل کر کے شرط. اور لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، لام واقعۃ فی جواب لولا اور قد تحقیق کے لیے، اور کدت یہ فعل مقارب، اس کے اندر ضمیر ہے وہ اس کا اسم، اور ترکن الیہم شیئا قلیلا، تو یہ مثبت جملہ ہے، مطلب یہ کہ رکن نہیں ہوا، میلان نہیں ہوا، یعنی اس کے بعد آنے والا فعل وجود میں نہیں آیا، واقع نہیں ہوا. ترکنو فعل با فاعل اور الیہم یہ متعلق بنا دیں گے ترکنو سے، اور شیئن قلیلا، شیئن موصوف اور قلیلاً صفت، موصوف صفت مل کر کے مفعول مطلق یعنی نائب عن المصدر بنا دیں گے. یعنی لقد کدت ترکن الیہم رکنن قلیلا، اس طریقے سے ہوتا ہے.
تو ترکنو فعل فاعل متعلق اور مفعول مطلق سے مل کر کے کتا کی خبر اور کتا اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جواب شرط اور شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. اس وقت ہم آپ کو زندگی میں اور موت کے بعد دوہرا عذاب چکھاتے، پھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پاتے. اذن حرف جزا و جواب اور لأذقناک یعنی لو رکنت الیہم لأذقناک. اللہ کا استغنا تو دیکھیے، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، کیسے غنی ہے اللہ تبارک و تعالی. لأذقنا کا جواب شرط ہے اور شرط جواب شرط یعنی کاف مفعول اول اور دیف الحیات وضیف المماتی دیف مضاف الحیات مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے معطوف علیہ واو حرف عطف دیف المماتی مضاف مضاف الیہ مل کر کے معطوف 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 علیہ مل کر کے مفعول ثانی اور رزقنا فعل فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر کے جواب شرط اور شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ. ثم لا تجدو ثم حرف عطف لا تجدو یہ فعل با فاعل اور لک متعلق لا تجدو سے اور نصیرن علینا یہ علینا متعلق نصیرن سے اور نصیرن اپنے متعلق سے مل کر کے لا تجدو کی خبر لا تجدو فعل فاعل مفعول فعل فاعل اور متعلق اور مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا. جی نصیرن مفعول جی بنے ہاں گا. جی جی نذیر مفعول بنے گا. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. اور قریب تھا کہ اس سرزمین میں آپ کے قدم اکھاڑ دیتے تاکہ آپ کو اس سے نکال دیتے، اور اگر ایسا ہو جاتا تو یہ لوگ آپ کے بعد بہت کم ٹھہر پاتے. یہ مثبت فعل ہے، اس کے بعد تو مطلب اس کے بعد آنے والا فعل وجود میں نہیں ہے، واقع نہیں ہوا، استفزاز نہیں پایا گیا، نبی کو وہ مطلب بچلا نہیں سکے. ان کادو یہ ایسے ہی ہے جیسے پہلے ان کادو لیفتنون کا اندر تھا، تو ان مخففہ من المثقلہ ہے اور کادو فعل ناقص اندر ضمیر ہے وہ اس کا اسم اور لام فارقہ. یستفزونک من الارض یستفزون فعل با فاعل کاف مفعول من الارض متعلق بنا دیں گے یستفزون سے اور لیخرجوک منہا متعلق بنا دیں گے یستفزون سے. یستفزون فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے کادو کی خبر اور کادو اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے ان کی خبر اور ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ. اذن لا يلبسون خلافک الا قلیلا یعنی لو اخرجوک لا يلبسون اس طریقے سے ہو جائے گا کہ اذن حرف جزا و جواب اور لو اخرجوک لا يلبسون کا اس طریقے سے ہو جائے گا. وہ محذوف شرط ہے اور لا يلبسون خلافک فعل فاعل اور خلافک ظرف زمان منصوب متعلق یلبسون سے اور الا حصر کے لیے اور قلیلا مفعول مطلق نائب علی المصدر لانه صفته یعنی لبسن قلیلا اس طریقے سے ہے. تو لا یلبسون فعل فاعل ظرف اور مفعول مطلق سے مل کر کے جواب شرط اور شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. طریقہ ان لوگوں کا جن رسولوں کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے اور آپ ہمارے طریقے میں تغیر نہ پائیں گے.
سنت مفعول مطلق لفعل محذوف، یعنی سننا سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا، اس طریقے سے ہے. یا پھر یوں سمجھ لو کہ سنت من قد ارسلنا کو ہم مفعول بنا دیں گے، فعل محذوف مانیں گے، مقدر مانیں گے، اتبع سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا، پیروی کیجیے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو جو بھی کہنا چاہو، سنت یہ مضاف بن جائے گا، اور من موصولہ، قد ارسلنا فعل با فاعل، اور قبل کا یہ ظرف بن جائے گا ارسلنا کا، اور من رسولنا متعلق بنا دیں گے ارسلنا سے، ارسلنا فعل فاعل اور ظرف اور متعلق سے مل کر کے صلہ موصول صلہ مل کر کے مضاف الیہ، اور مضاف مضاف الیہ مل کر کے مفعول مطلق فعل محذوف کا. ولا تجد فعل با فاعل اور لسنتنا متعلق بنا دیں گے تحویلاً سے، تحویلاً لسنتنا، یعنی آپ نہیں پاؤ گے بدلنا ہماری سنت کے لیے. تو لا تجد لسنتنا تحویلا، تحویلا لسنتنا مفعول بن جائے گا لا تجد کا، اور لا تجد فعل فاعل اور مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ. جی کوئی تفسیری نکات ہیں تو دیکھ لیجیے، اور بلکہ اس میں تو ایک مسئلہ پہ ذرا دیکھ لیتے دیگر مفسرین نے کیا لکھا ہے کہ وہ کون سی بات ہے جس کے بارے میں فرمایا. بہت ساری باتوں کو کہا ہے کہ آپ جو ان کی طرف مائل ہو جاتے اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قدم کو ثابت نہ رکھتے تو کن واقعات کی طرف. ابس وتولی کو بھی بعض لوگوں نے کہا، اور بھی مختلف چیزوں کو، تو دیکھ لیتے ہیں کیا کیا ہے. کمالین میں 4 واقعات کی طرف اشارہ تھا. لگا جی شیئر کر لیجیے. جی دونوں آیتوں وَإِن كَادُوا لِيَفْتِنُونَكَ اور وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفْزُونَكَ میں الگ الگ 2 واقعوں کی طرف اشارہ ہے، لیکن واقعات کی تعین میں اختلاف ہے، اور اس لیے ان کے مکی اور مدنی ہونے میں بھی اختلاف ہے. مثلا مکہ میں 2 واقعے پیش آئے، اور ان میں سے پہلا واقعہ یہ تھا کہ قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہماری طرف اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر آئے ہیں تو ان غریب مسلمانوں اور عوام کو اپنے پاس سے بالکل ہٹا دیجیے، تب ہم آپ کا اتباع کر لیں گے. دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ مکہ والوں نے دار الندوہ میں جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن اتباع کر لیں. دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ مکہ والوں نے دار الندوہ میں جمع ہو کر آپ کو جلا وطن کرنے کا مشورہ کیا. اسی طرح مدینہ میں بھی 2 واقعے پیش آئے. پہلا واقعہ قبیلہ ثقیف کا کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 سال کی مہلت چاہی کہ ذرا اس سال بتوں کے چڑھاوے کی آمدنی ہم وصول کر لیں، پھر آئندہ مسلمان ہو جائیں گے. دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ یہود نے براہ شرارت کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی نبی ہیں تو ملک شام جا کر رہیں جو مسکن انبیاء علیہ السلام رہا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں جانے کا کچھ خیال بھی پیدا ہو گیا. بہرحال اگر یہ واقعات مدینہ کے ہیں تب تو چونکہ آپ کا مدینہ سے نکلنا نہیں ہوا، اس لیے یہود کے نکلنے نہ نکلنے کے متعلق کوئی اشکال نہیں، اگرچہ ان کا اخراج مستقل حکم کے ذریعے سے کیا گیا. اور مکہ کے قصے میں تو چونکہ مکہ سے آپ کا نکلنا ہوا، اس لیے اس کی 2 توجیہیں ہو سکتی ہیں. ایک توجیہ تو یہ ہے کہ یہ وعید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دینے پر تھی، اور کفار اس میں کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی سے خود ہجرت فرمائی، اس لیے وعید پورا کرنے کی ضرورت نہیں رہی. دوسری توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلا وطنی پائی گئی، ہوا وہ کسی طرح سے ہو، نکالنے سے یا نکلنے سے. بس وعید پورا ہونے کی صورت یہ ہوئی کہ ان میں سے بڑے بڑے لوگ مارے گئے، جس سے ان کا سارا زور ٹوٹ کر کس بل نکل گیا. اس طرح لا یلبسون صادق آیا. آیت لقد کت ترکنو سے آپ کی انتہائی نزاہت شان معلوم ہو رہی ہے، کیونکہ اول تو رکون یعنی میلان وسوسہ کا بہت ہی ابتدائی درجہ جو برا نہیں
پھر اس کا پایا جانا بھی بیان نہیں کیا جا رہا بلکہ اس کا قریب ہونا ذکر کیا جا رہا ہے، جس سے اور بھی ہلکی بات ہو گئی، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درجہ بھی سرزد نہیں ہوا۔ نیز یہ فرمانا عتاب کے طریقے پر نہیں بلکہ آپ کی محبوبیت کا اظہار مقصود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درجہ محبوب ہیں کہ آپ کو اس خفیف میلان سے بھی ہم نے بچا لیا۔ ماشاءاللہ، یہ اچھا ہے۔ محبوبیت کا اظہار مقصود ہے۔ اس کے بارے میں کچھ زاد المسیر میں بھی تھا تو اس میں تھوڑا شیئر کروں۔ جی بتائیں۔ ویسے جو ثقیف کا واقعہ ہے اس میں جو اس میں ہے نا جلالین میں، اس میں تھوڑا سا واقعہ فرق ہے تھوڑا سا۔ اس میں یہ تھا کہ شاید اس میں آج شاید جو عثمان بھائی نے شیئر کیا۔ اگر ہم آپ کو حق پر ثابت قدم نہ رکھتے ہمارے آپ کی حفاظت کرنے کی وجہ سے، لقد كدت تركن إليهم أي هممت وقاربت أن تميل إلى مرادهم، یعنی قریب ہو جاتے یہ کہ مائل ہو جاتے ان کی مراد کی طرف، ارادہ کر لیتے اور قریب ہو جاتے ان کی مراد کی طرف مائل ہونے کا۔ شيئا قليلا قال ابن عباس وذلك حين سكت عن جوابه، ابن عباس فرماتے ہیں کہ اور وہ اس وقت جب کہ آپ خاموش رہے ان کو جواب دینے سے۔ واللہ عالم بنیتہ، اور اللہ رب العزت آپ کی نیت کو تو جانتے ہی تھے۔ وقال ابن الانباری الفعل فی الظاہر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی الباطن للمشرکین، ابن انباری فرماتے ہیں کہ فعل ظاہر میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور باطن میں مشرکین کے لیے ہے، یعنی لقد کدت ترکن، ایسا لگتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے لیکن حقیقت میں مشرکین باطن میں، اور اس کی تقدیر یوں ہے لقد کانوا یرکنونک الیہم، قریب تھا کہ وہ آپ کو مائل کر دیتے اپنی طرف، وینسبون الیک ما یشتہونہ، اور منسوب کرتے آپ کی طرف وہ چیز جس کو وہ چاہتے ہیں ان میں سے جن کو آپ ناپسند کرتے ہیں، یعنی آپ کی مکروہ چیز آپ کی طرف منسوب کر دیتے۔ فنسب الفعل الی غیر فاعلہ عند امن اللبس، تو فعل کو منسوب کیا اس کے فاعل کے علاوہ کی طرف لبس سے امن کے وقت، یعنی التباس سے بچنے کے لیے۔ کما یقول الرجل للرجل، جیسے کہ مرد دوسرے مرد سے کہے کت تقتل نفسک اليوم، قریب تھا کہ تو اپنے آپ کو آج قتل کر دیتا، وہ یوں چاہتا ہے کہنا کہ کت تفعل فعلا یقتلک غیرک من اجلہ، قریب تھا کہ تو کرتا ایسا فعل کہ تجھے تیرے علاوہ کوئی شخص قتل کر دیتا اس فعل کی وجہ سے۔ فہذا من المجاز والاتساع، یہ مجاز اور اتساع کی قبیل سے ہے۔ وشبیہ بہذا قولہ، اور اس کے مشابہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان فلا تموتن الا وانتم مسلمون، وقول القائل لا ارینک فی ھذا الموضع، یہ سب اس کی قبیل سے ہیں۔ قوله تعالى إذا لأذقناك المعنى لو فعلت ذلك الشيء القليل لأذقناك ضعف الحياة ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات، ومثله قول الشاعر نبئت أن النار بعدك أوقدت واستب بعدك يا كليب المجلس، اس کے معنی ہے شاعر کا قول کیا ہے، مجھے خبر دی گئی کہ آگ تیرے بعد سلگائی گئی، وَاسْتَبَّ بَعْدَكَ، اور تیرے بعد او کلیب مجلس نے سب و شتم کیا، یعنی اہل المجلس، اہل مجلس نے۔ وقال ابن عباس ضعف عذاب الدنیا والآخرہ، وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوما ولکنہ تخویف لامتہ، امت کو ڈرانے کے لیے کہا گیا ہے آپ تو معصوم تھے۔ لئلا یرکن احد من المؤمنین الی احد من المشرکین فی شیء من احکام اللہ وشرائعہ، تاکہ مومنین میں سے کوئی مشرکین میں سے کسی کی طرف مائل نہ ہو جاوے اللہ اور اس کے
اللہ کے حکم اور اس کی شرائع میں سے کسی بھی چیز میں. اس پہ تھوڑا سا ادھر مدارک میں بھی تھا، اگر شیئر کر لوں. جی جی. إذن لو قاربت تركن إليهم أدنى ركنة لأذقناك ضيف الحياة وضيف الممات لأذقناك عذاب الآخرة وعذاب القبر مضاعفين لعظيم ذنبك بشرف منزلتك ونبوتك كما قال يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. تو جیسے قریبی لوگوں کے انعامات بڑے ہوئے ہوتے ہیں تو سزا بھی بڑی ہوئی ہوگی، یوں کہنا چاہتے ہیں. واصل الکلام لأذقناک عذاب الحیات وعذاب الممات. تو اصل کلام یہ ہے کہ ہم آپ کو چکھاتے ہیں دنیا کا، زندگی کا عذاب اور موت کا عذاب. لأن العذاب عذابان، اس لیے کہ عذاب دو قسم کے ہیں، عذاب فی الممات وهو عذاب القبر وعذاب فی حیات الآخرة وهو عذاب النار. والعذاب یوصف بالضعف، اور عذاب کو کی صفت لائی جاتی ہے ضعف کے ذریعے سے. فآتیہم عذابا ضعفا من النار، یہاں موصوف صفت ہے تو عذاب کی صفت ضعفا لائے ہیں، ای مضاعفا. فکان اصل الکلام لأذقناک عذابا ضعفا فی الحیات، تو اصل کلام یوں ہے کہ لأذقناک ضعف العذاب یعنی عذابا ضعفا فی الحیات وعذابا ضعفا فی الممات. گویا کہ صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہو گئی ہے یہاں جو آیت ہے اس میں. ثم حذف الموصوف وعوقبت الصفۃ مقامہ، پھر موصوف کو حذف کر دیا گیا اور صفت کو اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا، اور وہ صفت کیا ہے؟ الضعف. ثم اضیفت الصفۃ اضافت الموصوف، پھر صفت کی اضافت کر دی گئی موصوف کی اضافت کی طرح، یعنی ضعف جو صفت ہے نا اس کی اضافت الحیات کی طرف کر دی گئی. فقیل ضعف الحیات، تو ہو گیا ضعف الحیات و ضعف الممات. ويجوز ان يراد بضعف الحیات عذاب الحیات الدنیا وبضعف الممات ما يعقب الموت من عذاب القبر وعذاب النار. اور جائز ہے یہ کہ مراد لیا جائے ضعف الحیات سے دنیاوی زندگی کا عذاب، اور ضعف الممات سے وہ جو موت کے بعد آتا ہے یعنی عذاب قبر اور عذاب نار. وفی ذکر القیدودۃ وتقلیلها ما اتباعها الوعید الشدید بالعذاب المضاف فی الدارین دلیل علی ان القبیح یعظم قبحه بمقدار عظم شأن فاعله. اور قید کا ذکر یعنی وفی ذکر وانقادو، قیدودت کے ذکر میں اور اس کی تقلیل میں اس کے اس وعید شدید کے پیچھے لانے کے ساتھ عذاب مضاف کے ذریعہ وعید شدید کے پیچھے لانے کے ساتھ دارین میں دلیل ہے اس بات پر کہ قبیح یعنی بری چیز، برا کام، اس کا قبح بڑھ جاتا ہے اس کے کرنے والے کی شان کے بڑے ہونے کی مقدار سے، یعنی کرنے والا بڑا ہوگا تو اس قباحت کی گویا کہ سزا بھی بڑی ہوگی. ولما نزلت کان علیہ الصلوۃ والسلام یقول اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، جب یہ نازل ہوئی تو آپ نے یہ فرمایا اللہ تو مجھے اپنی ذات کے حوالے پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ کرنا. ثم لا تجد لك علینا نصیرا معینا لك یمنع عذابنا عنک، یعنی ہمارے لیے مددگار جو روکے ہمارے عذاب کو آپ سے. یہ فی ذکر القیدودۃ و تقلیلها کہاں ہے؟ اذا لذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات، قادہ لکھا ہے نا، قادہ یا قادو کرتا، تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنا، حالانکہ وہ بالکل صرف قید کے معنی میں تو تقلیل ہی ہے نا، کہ ہوا ہی نہیں، کتنا کم ہوا، اس کے قریب بھی نہیں، یعنی کتنا لائٹ معاملہ ہے، لیکن اس کے باوجود اتنی شدید جو ہے اس کے بعد لائے ہیں شدید وعید، یہ بتانے کے لیے کہ ان کی شان وہی حسنات الابرار سیئات المقربین والی بات. كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها. جی اس میں ایک اور یہ تھا کہ امامہم جو ہے نا وہ یوم ندعو کل اناس، اس میں جو ہے وہ امامہم کا میں نے 2-3 جگہ پہ دیکھا تو اس میں تھا کہ اس میں آپ کے پیشوا ہو سکتا ہے، نبی ہو سکتا ہے،
किताब हो सकती है, और एक चीज जो थी वो थी कि आपकी माओं के नाम से पुकारा जा सकता है। तो ये यानी इमाम उनकी हिम जमा का, इमाम कर ली है। जी की जमा इमाम है अरबी में यानी कि, नहीं, वो अच्छा उसको ज़ईफ करार दिया है। अच्छा 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 अच्छा। जी बस वो इसीलिए इस मैं पर भी बहस है अपने रूहुल मानी में जी और कश्शाफ में भी है, लेकिन वो ज़ईफ करार दिया है उसको। और जिसने ये बयान किया है वहाँ साहिब कश्शाफ रहमतुल्लाह अलैह और साहिब रूहुल मानी भी यूँ लाए हैं कि इनकी तफसीर को दाद दी जाए या उनकी फहम को दाद दी जाए। अच्छा ऐसा अरबी में वो जुमला लाए हैं। अच्छा, वो किस 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 तरह से, वो इसका क्या मतलब है कि तफसीर को दाद दी ये जाए? कि दोनों गड़बड़ क्या कहा जाए, यानी ऐसी फिक्र की तंज किया है, यानी अच्छा इमाम को उनकी जमा कैसे बना दी यूँ, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, तंजन कह रहे हैं। तो उनकी इस तफसीर को दाद दी जाए या उनकी फहम को दाद दी जाए। जी 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 जी, तो और जुमला भी दिया है जी जी साहिब रूहुल मानी में भी, और यानी रूहुल मानी में भी और कश्शाफ में भी। जी। और इसमें जो है वो नदऊ के ऊपर, और एक और चीज़ थी वो दो मैं आपको दिखाता हूँ अगर थोड़ा चीज़ की हो जाए इंशाल्लाह। और क्या था, एक नदऊ था और कोई और भी चीज़ निकली थी जहन से। हाँ आमा के बारे में भी कहीं पढ़ा था कि वो इसमें तफसील नहीं है। हाँ ये नदू के बारे में ये यहाँ पे आपको नदू फ़िअल मुज़ारे सेगा जमा मुतकल्लिम, दा यदू और वाव जमा का नहीं बल्कि लाम कलमा है, वो तो वाज़ेह ही, दा यदउ दुआन बुलाना। मगर कुरानी रस्मुल ख़त में जो वाव जमा के वाव के मुशाबिह होता है उसके बाद अलिफ लिखा जाता है ना, तो तो इसलिए वाव के बाद अलिफ आया है। यानी कि जमा वाले में भी लिखा जाता है और इसमें भी लिखा जमा में जाता तो है। लिखा ही जाता है ना, मिसाल के जी तौर पर अगर ये जी सेगा होता यदउ, यदउ न होता बराबर, और जी उसके जी बाद नून गिर जाता, जी और नून गिर जाता लम की वजह से या लन की वजह से, जी और हम लिखते तो वहाँ अलिफ लिखते। जी तो जमा में तो लिखते ही हैं लेकिन वाहिद में भी लिख देते हैं। अच्छा। और ये फिर जो है वो मौका मतलब सिचुएशन के हिसाब से समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये वो जमा है तो या सियाक सबक से ही मालूम होगा। जी 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 नदउ में तो होना ही नहीं चाहिए ना अलिफ, वहाँ तो नून थोड़ी गिराया हमने। जी 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 इसमें तो नहीं है। अदउ नदउ में यदऊ होता अगर यदऊ बस ना यदउ और तदउ में होगा खाली। जी 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 इवन यदउ वाहिद को होगा तब भी अलिफ आता है, जी और जी जमा का होगा तब भी अलिफ आएगा। वो हाँ अब लिख हमें देंगे। क्या करना है क्या, लेकिन ये बहुत अब पहले वो भाई हफीज ने भी पूछा था कि ये अलिफ क्यों आता है, वो पता नहीं, वो इत्कान में किसी जगह पर मुझे मिला ही नहीं। जी ये जैसे वो आपने ये आमा का कहीं पे था लेकिन वो यही ऊपर बता है, रहे थे कि उसी से थोड़ा ऊपर है। आमा तो ये दर रफल वो तफजील था नहीं कि है। अफजल तफसील नहीं है, और हाँ, अगर वो होता किसी ने शायद इसको भी जी कहा लिखा है है तो उस पे रद्द कर रहे हैं कि नहीं आमा तो नहीं हो नीचे नीचे सकता। नीचे नीचे ऊपर हाँ, वो चले भी जाओ, दिया थोड़ा सा है नीचे गुजर, बस रूहुल बस यही है। मानी में और कश्शाफ में। यानी जो अंधा है वो आखिरत में हो गया, इब्ने अब्बास आखिरी जमाने में इसी की बात कर रहे हैं। जी जी नहीं मैंने शायद कहीं पे ये वो जो नहीं, यहाँ बहस नहीं है ना दिया। कि बहस है कि ये वो नहीं है, अगर होता अगर इसमें तफसील होता तो ये लॉन और कलर वाले में आता है अशद अमियन, और फिर ये था कि नहीं अगर सिर्फ बातनी माना जाए इसको हाँ, तो बातिन के एतबार बातनी से, यानी यहाँ हाँ अमयुल कुलूब मुराद है तो फिर जी तब्दील जी हो सकती है। जी जी इधर जी जी इधर इसमें लिखा है हजरत जी ये तफसीर इसमें तफसीर मजहरी में उन्होंने लिखा है हाँ कि इसका माना जो है बहुत ज्यादा अंधे है, तो उन्होंने उसका फिर शुबा और उसका ज्यादा किया है कि दिल का अंधा होना मुराद है इसमें। हाँ, तो दिल उन्होंने का तब अंधा होगा ना तो फिर वो जी तब्दील हो सकती है यूँ। जी तो इन्होंने तफसील का ही इन्होंने ऐसे ही किया है कि लफ्ज़ आमा इसमें तफसील का सीगा है और तफसील माने ही मुराद है, यानी बहुत ज्यादा अंधा। उसकी उन्होंने फिर तफसीर वैसे ही जिस तरह फरमा रहे हैं वैसे लिखी है। और दूसरा हजरत जो असल में आप उनकी इस बात में इस लिहाज से वजन ज्यादा है कि क्योंकि आगे अदल्लु जो है ना वो तो अफल तफजीली है वो ना, तो तो मुनासिबत बलागत की यही है कि दोनों एक जैसे ही हो। जी हाँ, वो ला रहे कौन ला रहे थे इबारत, वो उसकी जी जो जी जी अस्सीहतु जी जी बिल्कुल लफ्ज़तुम बिल्कुल अम बिल्कुल बहाउ हिकमती, ये जी जी सब ला रहे जी थे। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ये बिल्कुल ये उसकी वो आप इबारत है। जी क्या है वलई तशारी अय्युहुमा अब्दा, काश कि मैं जान लेता कि इन दोनों में से अनोखी चीज कौन सी है, यानी
کی تفسیر یعنی امام کی تفسیر سے کرنا یہ انوکھا ہے، یعنی اصیحت تفسیری ان کی تفسیر کا صحیح ہونا یا ان کی حکمت کا واضح ہونا، مطلب ان کی حکمت کو داد دی جائے یا ان کی تفسیر کو داد دی جائے، یہ وہ لفظ ہے۔ جمع کیا ہے امو کی؟ امو کی جمع تو امہات آئے گی نا پیارے۔ امہات، ہاں بالکل۔ اوکے۔ اچھا، یہ اس میں نا کمالین میں کچھ اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دینے کے بارے میں کچھ لکھا تھا۔ آپ بند کریں تو میں جی آپ کر لیں۔ یہ اعمال نامے دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ سورہ حاقہ کی آیت انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم اور سورہ تکویر کی آیت انہ ظن ان لن یحور سے معلوم ہوا کہ کفار کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ پس تقابل سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل ایمان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، خواہ وہ گناہ گار ہوں یا متقی۔ اور ہا مقرؤ کتابیہ میں نامہ اعمال کی کو جس خوشی سے پڑھنے کا ذکر ہے وہ ایمان کی خوشی ہوگی جو بالآخر دائمی عذاب سے نجات کا باعث ہوگی۔ اور لا یظلمون فتیلہ میں ولا یظلمون فتیلہ میں اعمال صالح مراد ہیں، اگرچہ بعض ہوں، اور کفار کے پاس چونکہ قبولیت اعمال کی شرط ایمان نہیں ہوگی اس لیے ان کے اعمال قبول ہی نہیں ہوں گے۔ اور قرآن میں اگرچہ یہ ذکر نہیں کہ اعمال نامے کس طرح ہاتھ میں آئیں گے، لیکن حدیث عند تطائر کتب میں ان کی کیفیت بیان کی گئی ہے، جیسے حضرت عائشہ نے مرفوعاً روایت کیا ہے، اور بعض روایت میں ہے کہ سب اعمال نامے عرش کے نیچے جمع ہو جائیں گے اور اس وقت ایک ہوا آئے گی جس سے نامہ اعمال اڑ کر کسی کے داہنے ہاتھ میں اور کسی کے بائیں ہاتھ میں چلے جائیں گے۔ ہاں اسی لیے وہ جو ہے نا وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، وہاں طائر کو اعمال نامہ اسی معنی کر کیا ہے کہ اڑ کر آئیں گے، توضیح یہ ہے وہاں۔ جی تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی ایمان والے ہوں گے ان کو سیدھے ہاتھ میں ہی دیا جائے گا، اس سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے اگرچہ گناہ گار ہو۔ جہنمی کے لیے تو بھی بڑا بحری بھی ہے نا کہ پیچھے پیٹھ پیچھے سے الٹے ہاتھ میں اور پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا۔ جی اللہ بچائے۔ بیچ میں جب ایسے آتا ہے نا مدینے یا تو اس کو مدینے پڑھتے ہیں اور اگرچہ پڑھتے ہیں، اگرچہ نہیں، اگرچہ مدینے اردو کے حساب سے۔ جی اگر وہ اسم کے طور پہ آئے تو کہتے ہیں ہاں مدینہ، کہ رسول اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے تو مدینہ پہنچے نہیں، مدینے اس کو بولنے میں یہ زیادہ فصیح ہے۔ جی چلیے الحمدللہ تھوڑی سی عبارت پڑھ لیں اس کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن